अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अकबर एंड वेलकम टू द माई पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट इरशाद अखुनखेल, जो कि एक मीडिया ग्रेजुएट होने के साथ साथ फेडरल यूथ पार्लियामेंट में एज एमपीए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ और बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व हैं। इनकी अपनी एक सोसाइटी भी है जो कि DSS दी स्टूडेंट सोसाइटी के नाम से मशहूर है। आज इनसे इनकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरशाद, कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैरियत है। इरशाद, ये बताइए कि जर्नलिज्म आपने जर्नलिज्म भी की हुई है, ग्रेजुएट हैं, इसके साथ साथ आप यूथ एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व हैं आप, और इसके साथ साथ अपनी एक सोसाइटी जो है उसको भी आप चला रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इस जर्नी के बारे में अपने हमें बताएं, थोड़ा व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स को बताएं इस बारे में कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, और अपनी सोसाइटी के बारे में भी कुछ बताएं। जी अकबर जान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। बिल्कुल, जर्नलिज्म के साथ साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और मैंने देश को सोसाइटी का एक इनिशिएटिव लिया था 2022 में। और उसमें देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको हम मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से हम गाइड करते थे और अभी भी कर रहे हैं। और मतलब देर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हॉस्टल की इशूज़ और उसके लिए मुख्तलिफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अरेंज करना और एडमिशन में उसका साथ देना, हेल्प आउट करना, ये सारी चीज़ें हम करते थे। फिर जब मैं DSS बहुत आगे बढ़ा तो कुछ दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे FYP है, यानी फेडरल यूथ पार्लियामेंट, अ, तो उसको भी आप ज्वाइन करें। तो फिर दोस्तों की रजामंदी से और उनके बार बार कहने से मैंने एज MPA, यंग यूथ MPA, फेडरल पार्लियामेंट यूथ को ज्वाइन किया और फिर उधर भी मैं एज MPA काम कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मैं एज एमपीए फेडरल यूथ पार्लियामेंट में भी काम कर रहा हूँ, उधर भी मैंने ज्वाइन किया है। तो आप ये बताइए कि वहाँ पे आप कौन सी ऐसी इश्यूज हैं जिसके बारे में आप बात करते हैं कि मतलब ये इश्यूज है यूथ को जो मतलब मसले पेश आते हैं या उनकी हक में आप बात करते हैं उधर। तो इस बारे में कुछ बताइए कि मतलब कौन सी ऐसी इश्यूज है जहाँ जो आप वहाँ जाके उस पर बात करते हैं। तो इस बारे में कुछ बताएं। अकबर जान, फेडरल पार्लियामेंट यूथ बेसिकली एक ऐसा मतलब एक लर्निंग स्टेज है जो कि एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव उन्होंने लिया हुआ है। और उसमें आपको डेमोक्रेटिक वैल्यू का पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट किस तरह वर्क करता है, उसमें लॉज किस तरह बनते हैं, अमेंडमेंट किस तरह किए जाते हैं और पार्लियामेंट में क्या-क्या होता है। तो पार्लियामेंट में हम जो मतलब सारी खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए होते हैं और वो अपनी डिस्ट्रिक्ट को, जैसे कि मैं MPA हूँ PK-13 का, तो मैं अपना इलाका को रिप्रेजेंट करता हूँ। उधर की जितनी भी इश्यूज़ है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ और उस पे बात करता हूँ। तो बेसिकली यूथ पार्लियामेंट जो है ना वो एक लर्निंग एक चीज़ है, मतलब एक एकेडमी मैं कहूँगा। क्योंकि जब आप उधर जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक पार्लियामेंट में आ गया हूँ, लेकिन प्रोविंशियल पार्लियामेंट या नेशनल पार्लियामेंट में आ गया हूँ। क्योंकि उधर झगड़े जो होते हैं, जब अपोजिशन कोई बात करता है तो उधर जो गवर्नमेंट होते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल एक्चुअल पार्लियामेंट में हूँ। तो उधर हम अपने इश्यूज को, अपने इलाके को मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वो उधर बयान करते हैं। अच्छा, तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहाँ हम अपने इलाके के जो इश्यूज होते हैं, जो जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के इश्यूज आप उस पे बात करते हैं या उसको। तो अब ये बताइए कि उस इश्यूज के बारे में, मतलब जो आप वहाँ पे बात करते हैं, जिस इश्यूज पे या जिन इश्यूज पे बात करते हैं, या जो इश्यूज होते हैं, तो क्या कहते हैं उसमें कोई फायदा हो रहा है वहाँ से, मतलब वो इश्यूज सॉल्व भी होते हैं या उस पे कोई अमल भी होता है या नहीं, बस सिर्फ उधर बात हो जाती है, फिर उसके बाद खत्म, कुछ नहीं होता। यार ये अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि पार्लियामेंट एक मैं कहूँगा कि 100 कार्ड पार्लियामेंट है। बस बड़ा इनाम एक चीज़ है जो कि लोग मुंतखब हो जाते हैं फिर उधर चले जाते हैं। उधर अगर आप एक लॉ भी पास करें, एक अमेंडमेंट भी करें तो उससे कुछ नहीं होता है, मैं इसको अंडरमाइन नहीं करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट का जो एक्चुअल मकसद है वो पूरा नहीं होता है।
تو ویسا فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ اس طرح کا ہے کہ مطلب چیزوں کو ہم مطلب ہائی لائٹ کرتے ہیں. جب آپ چیزوں کو ڈبیٹ میں لاتے ہیں، جب آپ چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو پھر لوگ اویئر ہو جاتے ہیں، لوگوں کا اویئرنیس ہو جاتے ہیں. مطلب اگر میں نے دیر کے حوالے سے فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ میں بات کی اور وہ ویڈیو یا ادھر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کم از کم یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایشو ہے، اس ایشو پہ یہ ڈبیٹ ہوتا ہے. تو جب آپ چیزوں کو ڈبیٹ میں لاتے ہیں تو پھر وہ اگر حل نہیں ہو جاتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ چیزوں کو ڈبیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ اس کو لوگ سالو کر دیتے ہیں. تو ایک اویئرنیس کا ایک بہت ہی اچھا جگہ ہے ادھر. جب آپ چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو مطلب گائیڈنس مل جاتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے اور کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فوائد بہت زیادہ ہے اور ہر چیز کی بھی نگیٹو اور پازیٹیو سائڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ کی بھی ہے. اور لیکن میں جب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہو اس کو، تو میں بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی اچھا مطلب انیشیٹو ہو، بہت اچھا سسٹم انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے. ارشاد، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ اپنے فیملی میں پہلے گریجویٹ ہے، جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور آپ جرنلزم پہ سائٹ پہ گئے تھے، جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لی، پر آپ نے ایجوکیشن کی. کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے فیملی میں پہلے کسی نے بھی ایجوکیشن حاصل نہیں کی، کیونکہ آپ کا جو آپ جس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بھی ایجوکیشن کی اتنی وہ فوکس نہیں ہے ایجوکیشن سائٹ پہ. تو آپ کس سوچ کے تحت اور کس سوچ پہ آپ آئے تھے کہ میں نے جرنلزم کرنی ہے؟ پھر جرنلزم میں آپ کی کیا وہ جرنی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جب ایڈمیشن کر رہا تھا تو بہت لوگ جو ہمارے پڑوسی ہے، جو جاننے والے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ ایجوکیشن پہ نہ جائے کیونکہ ایجوکیشن میں کچھ نہیں رکھا ہے، جاب نہیں ہے، مطلب آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں اسٹارٹ میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا تھا. لیکن میرا وہ ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ آپ ایجوکیشن پہ جائیں گے اور یہ میرا دس از مائی بگیسٹ ڈریم کہ آپ ایک اچھا انسان بن جائے انسٹیڈ کہ آپ پیسے کمائیں اور پیسوں کی مشین بن جائے تو آپ ایجوکیشن پہ جائیں. تو میں نے ان کی بات مان لی اور جرنلزم واز آلویز مائنڈیڈ فیلڈ میں چاہتا تھا. جب میں ایف ایس سی میں تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جرنلزم کروں گا کیونکہ جرنلزم کا کوئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں. تو پھر میں نے ایڈمیشن کر لیا. بہت سارے چیلنجز تھے اسٹارٹ میں، نہ کوئی جاننے والا تھا، اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ایجوکیشن میں بھی نہیں تھا فیملی میں، تو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. لیکن میں نے محنت جاری رکھا اور ایک اسٹارٹ میں تو کووڈ تھا. پھر جب میں یونیورسٹی ری اوپن ہو گئی تو میں آئین اخبار میں نے انٹرنشپ اسٹارٹ کی. 6 منتھ میں نے ادھر کام کیا. پھر میں مشرق ٹی وی چلا گیا. اس کے بعد تھوڑا بریک میں نے لیا تھا کیونکہ مجھے یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ اب کچھ پڑھنا بھی ہے، ریڈنگ بھی ضروری ہے کیونکہ جرنلزم جب آپ کرتے ہو صحافت تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانکاری ضرور ہونی چاہیے. تو اس کے لیے میں نے ریڈنگ کی 1 سال. پھر پی ٹی وی کی جانب سے مجھے ایک آفر آیا کہ آپ کو ہم ایز اے ہوسٹ لے رہے ہیں کیونکہ میں نے بہت زیادہ کام پہلے کیا ہوا تھا اور وہ سوشل میڈیا پہ پڑا تھا. تو میں نے پی ٹی وی کو جوائن کیا اور ایز اے ہوسٹ میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں. 1 سال تقریباً ہو گیا ہے پی ٹی وی میں ادھر کام کر رہا ہوں. تو بس دیٹس آل. کافی ٹف جرنی ہے ابھی بھی ہے کیونکہ ابھی میں گریجویٹ ہو گیا ہوں. ابھی یہ فکر ہے کہ کیا کرنا ہے. میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن پاکستان میں ویری انفارچونیٹلی جب آپ کچھ کر دے رہے ہو نا تو وہ کچھ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہے ویری انفارچونیٹلی. تو سوشل ایکٹیویٹیز اور ایکٹیویزم کے ساتھ ساتھ میرا اپنا ایک وہ بھی ہے، مطلب فیلڈ میں ایکسپیرینس بھی ہے، کام بھی کر رہا ہوں بس. اچھا، یہ بتائیے کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں ایجوکیشن سائٹ پہ آ گیا، بہت چیلنجز تھی لیکن پھر بھی میں نے ایجوکیشن کی، اور میں نے ایجوکیشن اب گریجویٹ بھی ہے ماشاء اللہ سے.
تو اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو علاقہ ہے یا آپ کا فیملی کی بات ہم کرتے ہیں، آپ فیملی کی بات کریں گے کہ آپ کیا اپنی فیملی میں سے اور لوگوں کو ایجوکیشن سائٹ پہ لائیں گے یا آپ کی وجہ سے کوئی چینجز آئیں گے ادھر یا نہیں؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ تھنکنگ بینگ ہے. وہ سوچتا ہے، وہ اپنی سراؤنڈنگ کے بارے میں ان کو فکر ہوتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے. تو جب آپ ایجوکیشن نہیں کرو گے نا تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میری سراؤنڈنگ میں کیا ہے، درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے، ہم خوشی، یہ ساری چیزیں کیا ہے، سسٹم کیا ہے. مطلب کون سے سسٹم کے اندر میں زندگی گزار. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ایجوکیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میں سارا دیر یا سارا پختونوں کو چینج نہیں کروا سکتا ہوں تو ایٹ لیسٹ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اپنی فیملی کو ایجوکیٹ کروں گا. میرے 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے. تو ایک تو ویری انفارچونیٹلی میرڈ ہو گئے ہیں ابھی، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، لیکن ایک سسٹر، میری 2 سسٹر ہے. ایک وہ انہوں نے ایک نے ابھی ایف ایس سی کی، تو ان کو انشاءاللہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤں گا. اور ایک بھائی ہے، ان کو بھی ایجوکیٹ کروں گا. اور جو چھوٹی سسٹر ہے اس کو بھی کرواؤں گا. اور سارے لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ سب آپ ایجوکیشن پہ آ جائیں گے. اور آئے، آپ ضرور آئے، کیونکہ جب ایجوکیشن نہیں ہوگی تو اویئرنیس نہیں ہوگی. اور جب اویئرنیس نہیں ہوگی تو پھر سسٹم تبدیل نہیں ہوگا. تو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، اسٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے یہاں آج کل ایک ٹرینڈ جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں اور چینج ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ باہر جا رہے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے جو انٹلیکچوئل ہیں، جو قابل لوگ ہیں، وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں بھی باہر جاؤں تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ کیا ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر جانا بھی اچھا ہے، کیونکہ پختوں کے خلق وہی کہنا کہ وہ خیت غزل نہ ہوا توڑے ہوا. ایک کاری کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایجوکیشن میں چیلنجز بہت زیادہ ہے، کیونکہ جاب نہیں ہے، یہ نہیں، وہ نہیں ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. ہم نے بس اسٹرگل کرنی ہے، سسٹم کو چینج کرنا ہے. اگر میں تھوڑا محنت زیادہ کروں تو شاید کسی اور کو تھوڑا کم محنت کرنی پڑے گی. تو ضروری ہے ایجوکیشن بہت. ارشاد یہ بتائی، جیسے ہم نے آپ کی سوسائٹی کے بارے میں بات کی، ڈیئر اسٹوڈنٹ سوسائٹی، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم یوتھ کی بات آگے لے جاتے ہیں یا یوتھ کو جو ان کے نیڈز ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، ان کے حق میں بات کرتے ہیں. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں، جیسے ہم ریسنٹ واقعات دیکھیں تو موسیٰ نامی لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی مالکان یونیورسٹی میں. تو اس کو آپ پرسنلی بھی جانتے تھے، آپ کے ساتھ سوسائٹی میں کام بھی کر رہا تھا. تو اس کے بارے میں بتائیں، وہ پرسنلی مطلب آپ نیچر وائز کس طرح لڑکا تھا یا اس کی کیا بیک گراؤنڈ اس کا کیا تھا؟ جی. وہ موسیٰ جو تھا وہ ڈیئر سوسائٹی کا الیکشن کنٹاسٹ کر رہا تھا. مطلب وہ ایز اے کینڈیڈیٹ ادھر الیکشن کروا رہا تھا. تو ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ صدر صاحب کچھ کہہ رہے، میں جب الیکشن جتواؤں گا تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. کافی اچھا لڑکا تھا. اور ان کا جو ہے نا وہ کلچرلی اور آئیڈیولوجیکلی اس کے جو ڈیلیشن تھے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تھے، پی ایس ایف کے ساتھ. تو بہت ہی اچھا لڑکا تھا. اور لیکن ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک رباب یا ایک کلچرل یا ایک میوزک انسٹرومنٹ کی وجہ سے اس کی اوپر شوکاز نوٹس ہوئے تھے، اور ایک نہیں بلکہ 2، اور ایک ساتھ. اور اس کو پھر ہاسٹل سے آدھی رات نکالا گیا تھا. اور بدقسمتی سے ان کو روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا. تو ادھر اگر ایک بندہ جتنا بھی ہانسٹ ہو اپنی کاز کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، تو وہ نہیں چل سکتا ہے. کیونکہ یہ اسٹرکچر، یہ سسٹم اس طرح بنایا گیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی، لیکن اس کو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ان کے اوپر شوکاز نوٹس اور پھر
اس کو ہاسٹل سے نکالنا، اور شکار نوٹس کا سین ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی شکار نوٹس کرواتا ہے تو 3 دن میں آپ اس کو آپ جواب دے ہیں کہ آپ ان کو جواب دے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو مطلب وہ نہیں ملا تھا یہ موقع کہ وہ اپنا جواب ہو، جو اپلیکیشن ہے جو بھی ہے، جو کمیٹی بنتے ہیں شکار نوٹس کے بعد، اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے کہ میں نے کیوں یہ وائلیشن کی تھی. تو ہاسٹل سے نکالا گیا تھا. اور پھر اس کے اوپر جب مجھے خبر ملی کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اور موسیٰ کو موسیٰ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ شہید ہو گیا ہے، تو پھر ہم نے بھی دیوس سوسائٹی کی جانب سے پشاور یونیورسٹی میں ایک اسٹرائک کیا ہوا تھا. اور پھر ادھر ہم نے اس میں جو نا رباب کو سمبلائز کیا ہوا تھا کہ رباب کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. تو رباب تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے کلچرل انسٹرومنٹ ہے. ہم جب شادی ہوتے ہیں یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم بجا رہے ہوتے ہیں، سنگنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہر ایک کلچر میں ہوتا ہے. کسی بھی دنیا میں ایسا کلچر نہیں ہے کہ جہاں پہ میوزک نہ ہو. اگر آپ اسلام کی بات کریں نا، ہم مسلمان ہیں، تو آج کل جو نعتیں ہیں نا، نظمیں ہیں، یا جو چیزیں ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں نا کتنا وہ لاؤڈلی وہ چیزوں کو مطلب ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہو اس میں ہوتا ہے، تو یہ بھی بیسیکلی میوزک ہے. لیکن ان کے لیے نعتیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتے کہ یار یہ بھی میوزک میں آتا ہے، کیونکہ میوزک کا بیسک کام جو ہوتا ہے وہ کسی کی فیلنگس کو اروز کرنا ہوتا ہے، کسی کو جذباتی بنانا ہوتا ہے. مطلب ایک ایشو ہے، ایشو کے اوپر آپ کسی کو موٹیویٹ کریں گے نا، تو آپ کو میوزک بہت زیادہ ضروری ہے. وہ مولوی بھی کرتے ہیں اور کلچرلی بھی ہم کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے موسیٰ کو نکالا گیا تھا. اور میں اس موسیٰ کے پیچھے جتنی بھی یہ جو اسٹوری ہے، رباب ہے، جو بھی ہے، اس میں تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہے. انہوں نے بہت زیادہ غلطی کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹرکچر اس کے پیچھے ہے. ایک یہ نظام جو بنایا گیا ہے، یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ یونیورسٹی کی جانب سے بنایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی کلچرل انسٹرومنٹ کو یونیورسٹی کے اندر نہیں لائیں گے، تو اس کو چینج کرنا ہے. اس کو یونیورسٹی کیوں اس طرح کے قانون قوانین بناتے ہیں کہ کلچرل جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں وہ بند کروا دیتے ہیں؟ کیونکہ یونیورسٹی تو ڈائیورسٹی کا نام ہے. یونیورسٹی میں تو آپ کے ساتھ ایک سیٹ پہ آپ کے ساتھ مسلمان ہوگا، ایک ہندو ہوگا، ایک سکھ ہوگا. تو اگر آپ ڈائیورسٹی یونیورسٹی سے نکالیں گے تو پھر یونیورسٹی کا مقصد تو ظاہر نہیں ہوگا نا. یونیورسٹی کا جو لفظ ہے نا، یہ یونیورس سے نکلا ہے. اس میں یونیورس کے بارے میں جانکاری آپ کو حاصل ہوتی ہے. جب آپ اس کو ایک کمرے کی ایک ڈبے میں گیر لیتے ہیں تو یہ تو یونیورسٹی نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ایک امپوز سسٹم ہے جو کہ ہمارے اوپر ویری انفارچونیٹلی، اور میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے، اور خاص کر دیر میں تو یہ انسٹال کیا گیا ہمارے لوگوں کے اوپر. کیونکہ ابھی جب آپ دیر آئیں گے نا، اور کبھی آپ کو موقع ملے اور دیر آئیں گے، تو آپ کو کہیں پہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ملیں گے. تو یہ اسٹرکچرل وائلنس ہے، اور یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے، اور ہمارے جہاں پہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ کروانا چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں. اچھا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو شوکاز نوٹس ان کو دیا گیا تھا، مطلب اس میں 3 دن ہوتے ہیں، وہ پھر جا کے 3 دن میں وہ کلیئر کروا سکتا ہے نا، اس پہ کمیٹی بیٹھتی ہے یا اس طرح کا کوئی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو شوکاز نوٹس دیتی ہے ہاسٹل سے نکال دیا تھا، یا اس کو نہیں 3 دن ٹائم دیا تھا لیکن وہ ادھر نہیں گیا تھا، یا ان کے ساتھ بات نہیں کی تھی پھر اس کے بعد نکال دیا تھا؟ وہ ایسا ہوا کہ یہ شانگناک ایک سوسائٹی ہے، ان کا کوئی کلچرل پروگرام تھا. تو اس میں موسیٰ کو ایز اے گیسٹ بلایا گیا تھا. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اپنے رباب ان کا بھی نہیں تھا، بدقسمتی سے آپ دیکھیں نا کہ آپ آئیں گے رباب کو بجائیں گے نا، اس کے لیے وہ گیا ہوا تھا. تو پھر وہ جو چیف پراکٹر تھا یا جو بھی تھا، وہ جو ان کے پاس گیا ہوا تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رباب کیوں لایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ سوسائٹی والوں کی ہے. تو اس کی تو پھر ویڈیو بھی سامنے آ گئی. وہ اس کا جو دوست ہے شاہکار، انہوں نے ویڈیو بنایا تھا، اور اس میں ساری جو باتیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو شوکاز نوٹس کے بعد ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کمیٹی کے سامنے پیش کریں. وہ بالکل
وہ اس کو یونیورسٹی کے پریمیسز کے اندر بین کر دیا گیا تھا کہ آپ یونیورسٹی کے پریمیسز میں نہیں آئیں گے، ہاسٹل تو دور کی بات ہے۔ تو یونیورسٹی نے شوکاز نوٹس کا جواب طلب کر کے طلب کرنے کے بغیر اس کو ہاسٹل سے نکالا گیا۔ ارشاد یہ بتائیے، جیسے یونیورسٹی کی سائٹ سے کہا گیا تھا، ایڈمنسٹریشن کی سائٹ سے کہا گیا تھا کہ یونیورسٹی میں یہ کلچرل چیزیں جو ہیں جیسے کہ رباب ہو گیا، تو یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہے، ٹریڈیشنل کوئی بھی چیز جو ہے آپ یونیورسٹی پریمیسز میں نہیں لا سکتے، ہاسٹل پریمیسز یونیورسٹی پریمیسز میں نہیں لا سکتے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب پشتونوں کے لیے اسپیشلی جو ہے کلچرل چیزیں جو ہے کلچر ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیا بھی بندہ جو ہے اپنی کلچر کو فالو بھی نہیں کر سکتا یا کلچر بھی نہیں فالو کر سکتا، کلچر کو چھوڑ دے گا، مطلب کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ اکبر یہ بات یہ ہے نا کہ یونیورسٹی کے اندر جب آپ کلچرل انسٹرومنٹ یا میوزک انسٹرومنٹ کو بند کر دیتے ہیں نا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور اس کے نقصانات یہ ہے کہ آپ اپنے کلچر سے ناواقف ہوں گے، آپ کو اپنے کلچر کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اور جب آپ اپنے کلچر سے آپ کو مطلب جانکاری نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، میرا کلچر کیا ہے، کیونکہ کلچر از بیسیکلی دا وے آف لائف، کہ آپ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے۔ جب آپ سے کوئی آپ کی زندگی کا راستہ چھین لیتا ہے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ بالکل بری بات ہے، کیونکہ ہم پشتون ہیں، اور پشتون ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں پتہ ہو، کیونکہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی پارٹیکولر کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں، کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کہاں پہ کس طرح کرنی ہے، لائک جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ نے لاؤڈلی بات نہیں کرنی ہے، جب بڑے آ جاتے ہیں تو آپ نے اٹھنا ہے، ان کو سلام کرنا ہے، یہ کلچر ہے۔ اسی حوالے سے اگر ہم فیمیلز کی بات کریں تو جب فیمیل یا عورتیں راستے سے گزرتے ہیں تو ہم ان کو راستہ دیتے ہیں، تو یہ ہمارا کلچر ہے۔ تو بیسیکلی میوزک بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں سکھاتے ہیں۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ تاسو په اردو کې پیسې ګټئ موږ به زم اردو کې تاوان وکړو۔ تو بیسیکلی یہ ایک چیز کو کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ امرودوں میں پیسے کماتے ہیں اور ہم نے زمرود میں جو ہے نا نقصان کیا۔ تو بیسیکلی میوزک جو ہے نا وہ ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے ریسورسز کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ تو جب کہ یونیورسٹی ہو، جو بھی چیز ہو، جو بھی ادارہ ہو یا جو بھی انسٹیٹیوٹ ہو، جب آپ سے کلچرل کی ساری چیزیں لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا، آپ کو بیسیکلی وہ آپ سے زندگی لینا چاہتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے میرے خیال میں میوزک کے اوپر بات کروں گا کہ جب میوزک کوئی بجا رہا ہوتا ہے تو سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور میوزک ایک ایسا چیز ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے، سارے لوگ اس کے سامنے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے ارد گرد گھوم جاتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی سے یہ میوزک لیتے ہیں نا تو آپ ان سے یونٹی لیتے ہیں، وہ یونائٹ نہیں ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنگ اب دیکھیں جب کوئی اتنگ کر رہا ہوتا ہے نا تو سارے لوگ ایک لائن پہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ایک پارٹیکولر اسٹائل میں وہ اپنی باڈی کی ہر ایک مومنٹ کو مطلب کو بیلنس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ میوزک جو ہے نا اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یونیورسٹی میں کسی سے کلچر کی چیزیں لیتے ہیں تو پھر یونائٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ چیز ہی نہیں ہے، تو لوگ اگر آپ میوزک لیں گے تو پھر یونائٹ کیسا ہوگا؟ یونائٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یونائٹ تب ہو سکتے ہیں جب وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ ہم نے اپنے کلچر کو بچانا ہے، اپنے کلچر کے اوپر کام کرنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے تو پھر جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھا ہونا صرف نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ضروری ہے۔ جب سارے لوگ ایک پارٹیکولر چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور پھر اس کے لیے کام شروع کریں گے تو پھر
तब्दील हो सकता है, कोई मुश्किल काम तो नहीं। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या एज अ पश्तून भी हम कह सकते हैं, आजकल जो पश्तून माशरे में हो रहा है, जो उनके साथ हो रहा है या करवाया जा रहा है, जो भी हम कह सकते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ में जो माहौल बना हुआ है आजकल, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि आजकल जो हमारे यूथ है, अपकमिंग जनरेशन है, उन पे क्या असर पड़ेगा इन सारी चीज़ों का? अकबर, बेसिकली हम पहले इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। लोग समझते हैं कि पश्तून इज अ नेशन, इज अ एक्सट्रीमिस्ट नेशन। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ज़ियाउल हक के बाद जो कल्चर परवान चढ़ा और पश्तूनों को स्ट्रेटेजिकली मुसलमान बनाया गया। उनको कभी तालिबानाइजेशन, सो कॉल्ड जिहाद के नाम से उसको मतलब पुकारा गया। उनको ये तमगा दिया गया कि पश्तून इज अ ब्रेव नेशन, वो बहुत बहादुर लोग हैं, ये है वो है। और उनको ये पता था कि अगर हम इनको ये बात सिखाएंगे कि पश्तून जो है ना वो रिलीजन पे अपनी जान दे देता है, तो स्ट्रेटेजिकली हमें ऐसे बनाया गया है कि हम अब पश्तून से ज्यादा मुसलमान है। आई एम अ प्राउड मुस्लिम एंड वी शुड ऑल बी। और पश्तो में कहते हैं ना कि ज़द मजहब तुरा कायदम कल्तुर हमनम जमा हुजरा की मसला रबाब बानश्ते। तो जाना जय नमाज भी हमारे पास है हुजरे में, और रबाब भी है। मैं कल्चर भी को भी मानता हूँ और मैं रिलीजन को भी मानता हूँ, दोनों भी हम मानते हैं। तो ये चीजें गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है और अपने मुफाद के लिए करते हैं, क्योंकि जहाँ पे आग लगने का मौका हो तो उसकी जो रॉ मटेरियल है वो पश्तून बन जाते हैं। अफगानिस्तान में हमने जिहाद किया और इसी वजह से किया कि हम पश्तून थे, और इसी वजह से किया कि हम मुसलमान भी थे। उधर दो आइडियालॉजीज के दरमियान हम फंस गए थे जिहाद के नाम पे, तो कल जिहाद मैं कहूँगा। और उसी तरह हो गया, जो उनका मकासद थे वो पूरे हो गए। और हम को फिर बाद में पता चला कि ये तो जिहाद नहीं था, ये तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के दरमियान एक लड़ाई थी जिसके शिकार हम हो गए। तो पश्तूनों को स्ट्रेटेजिकली मुसलमान बनाना, एक्सट्रीमिस्ट बनाना, ये पाकिस्तानी रियासत का एक बहुत गलत तरीक़ेकार है। और मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है और इसकी कंसिक्वेंसेस बहुत सारी हैं। आप अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ है ना स्वात में, जो सियालकोट का जो बंदा सियाह वो स्वात आया हुआ था, उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाया था या नहीं, अभी तक उसकी कोई वीडियो सामने नहीं आई। इस तरह की कोई मतलब इन डेप्थ कोई ऐसा चीज़ नहीं आया है सामने कि उन्होंने इन रियल वो काम किया हुआ था, लेकिन लोगों ने उसको जला दिया, जिंदा जलाया। तो इस्लाम तो हमें ये दर्स नहीं देता है कि आप किसी को बगैर तहकीक के उसको मरवा देंगे। इस्लाम तो हमें अमन का दर्स देता है, मरने का दर्द तो हमें नहीं देता है। लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है ना, स्पेशली पश्तून का मिसाल मैं ले लूंगा, वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान सोचता है और पश्तून सोचते नहीं है। तो रियासत एजुकेशन के जरिए, मीडिया के जरिए हमें जो है ना एक क्राउड बनाया गया है सारे पश्तूनों को, सारे लोगों को। कोई सोचता नहीं है, बस क्राउड है। रेल की तरह हम चलते हैं, सोचते नहीं है। बस जो एक आवाज देता है कि प्लानिंग ने ये किया है, तो बस हम उसके पीछे चले जाते हैं, सोचते नहीं है यार अगर मैं ये करूंगा तो इसकी कंसिक्वेंसेस क्या है। आइए जरा बैठते हैं, एक मिनट के लिए सोचते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने रियल ये काम किया हुआ है या नहीं। इस तरह का मशाल का वाकया आप देखें, ये मूसा का केस देखें, बहुत सारे इश्यूज हैं और सामने आते हैं। और इसका इसी पे स्टेट बहुत बिल्कुल इन्वॉल्व है। स्टेट बिल्कुल ये काम करते हैं, क्योंकि एजुकेशन को आप देखें, एजुकेशन में भी हमें ये मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, जिहादी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। हम मुसलमान हैं, बेशक हम मुसलमान हैं, लेकिन हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं। और हर चीज में जब आप एक एक्सट्रीम पे जाएंगे तो आप खतरनाक बन जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का करना और
फिर एजुकेशन को भी इस तरह बनाना, सारा कल्चर और सराउंडिंग ऐसे बनाना कि हर बंदा एक्सट्रीम पे चला जाए और अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की रास्ते इख्तियार कर लिया जाए जो कि वो न इस्लाम हमें दर्श देता हो और न इंसानियत दर्श देता हो, तो यह गलत बात है। इरशाद, आखिरी क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर हम अपना पॉडकास्ट जो है वाइंड अप करते हैं। आप ये बताइए कि जो एज अ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ पश्तून, आप क्या कहते हैं कि इन मसलों का क्या हल होना चाहिए? मतलब कि क्या ऐसी इश्यूज आ रही हैं जिस पे हम काम करें तो ये इश्यूज जो है ये सॉल्व हो जाती है ना? तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? क्या आप समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम काम करेंगे तो ये इश्यूज सॉल्व हो सकती हैं, या नहीं, इसका कोई हल ही नहीं है, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल? बात ये है ना अकबर के मुमकिन है, मैं पुरुमीद हूँ कि हो जाएंगे। आप खैर अगर पाकिस्तानी रियासत का तरजीह ये नहीं है कि एजुकेशन को तवज्जो दें, एजुकेशन को प्रमोट करें, लेकिन अ, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अ, अपने करीबी लोगों को एजुकेशन पे लाएं, उनको एजुकेट करें। जब लोग एजुकेट हो जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस दे जाएंगे, तो फिर ये सिस्टम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ना पाकिस्तान रियासत चाहते हैं कि लोग एजुकेटेड हो, क्योंकि जब लोग एजुकेट हो जाएंगे तो फिर वो रेजिस्टेंस रेजिस्ट शो करेंगे, और जब रेजिस्टेंस आएंगे तो उसकी जो करतूतात है, जो भी कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे, और उसके जो मुनाफे है, जो पावर है, वो कम हो जाते हैं। तो वो नहीं हो सकता। आप यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल ले लें, मैं खुद अभी ग्रेजुएट हो गया हूँ, अभी सोच रहा हूँ कि क्या करना है, क्या करूँगा, कोई जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ हासिल किया है यूनिवर्सिटी में, उनसे मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी जगह पे, अच्छी जगह पे मैं जॉब भी कर सकता हूँ, मैं अपना काम भी शुरू कर सकता हूँ। अभी मेरे पास वो लाइट है कि मैं अपने रास्ते को वो लाइट करके आगे चला जाऊंगा। तो एजुकेशन के जरिए हम अपना माशरा को भी तब्दील कर सकते हैं, अपना इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंस और सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं आखिर में ये गुजारिश करूंगा सारे पेरेंट्स को कि आप सब अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भिजवा दें। खैर अगर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी ना भेजें क्योंकि वो मुल्हिदीन बन जाते हैं, एथियस्ट बन जाते हैं, मैं आपको गारंटी कर देता हूँ कि यूनिवर्सिटी एक, एक ऐसे प्रोफेसर मैंने अभी तक नहीं देखा हूँ। मैं देखा है कि वो आपको कह रहे हैं कि अपना दीन छोड़, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भिजवा दें, अपने आप पे थोड़ा बोझ डालें, पैसे, रोटी। मैं अब मुझे कहता है कि जब मैं एडमिशन कर रहा था तो मुझे कह रहा था कि हम एक वक्त की रोटी खाएंगे, और एक वक्त की रोटी है वो आपकी एजुकेशन पर लगाएंगे, आप एजुकेशन करवाएं। तो मैं आप सारे पेरेंट्स को ये मशवरा दूंगा कि आप सारे अपने बच्चों को एजुकेशन उनसे करवाएं और इन्वेस्ट करें एजुकेशन पे, और इसी इन्वेस्टमेंट से हमारा सोसाइटी वो चेंज हो जाएगा। तो अकबर एजुकेशन के बगैर मुमकिन नहीं है, और एजुकेशन की वजह से हम ये जो इम्पॉसिबल है इसको हम पॉसिबल बना सकते शुक्रिया इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप इधर आए, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। हैं। थैंक यू। मैं आखिर में अकबर आपको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है। मैं बहुत खुश हो गया जब आपने मुझे मैसेज किया कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। तो मैं तो खुद इरादा किया कि मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करूंगा। तो जब आपने मुझे कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने सोचा कि यार हमारी भी डिपार्टमेंट से लोग हैं जो कि वो चाहते हैं कि हमारे सिस्टम को चेंज हो जाए। तो आपकी कंट्रीब्यूशन इंशाल्लाह आप होगी और हमारे माशरे को चेंज करने, मेरा नेक ख्वाहिशात एंड बेस्ट विशेस विद यू। अल्लाह करे कि आपकी ये जो काविश है, ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, कामयाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।